أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. ماہ محرم کے حوالے سے ہمارے موضوعات گفتگو بات گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے۔ پچھلا خطبہ جمعہ میں اس کا خلاصہ، اس کی جو بات ہوئی تھی وہ ہمارے ہاں رائج چیز، اس کی حقیقت کیا ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں 4 چیزوں کی نشاندہی کی تھی، اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی، اور جن شخصیات کو بنیاد بنا کر یہ کیا جاتا ہے ان سے متعلقہ بات ہونا رہ گئی تھی، جو آج انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو، آپ کی امت کو یہ چیز باور کروائی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہی انعام اور فضل ہے کہ آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، آپس کا تعلق، آپس کی محبت، الفت، اس کا مشاہدہ آپ کو ہوتا ہے، اور یقیناً یہ جماعت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الممتحنہ میں ان کی نشاندہی کی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر بھی قرآن مجید میں ان کے اوصاف ذکر کیے ہیں، اور کیوں نہ ان اوصاف کے حاملین وہ لوگ ہوں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ پر ایمان لانے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں قربان کر دیا ہو، اور یہ حق کا جماعت ہے، فائزہ جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور ان سے متعلقہ ہمیں اس بات کے بارے میں آگاہ کیا ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان لے کر آیا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور کیوں کر اللہ کا انعام نہ ہو؟ اللہ جب اپنے بندے کو، اپنے بندوں میں سے کسی کو پسند کرتا ہے تو پھر اس کی مدد اور نصرت اللہ کرتا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو قریب کر دیا، ان کے دلوں میں محبت، الفت اور پیار کو پیدا کر دیا، اور یہ محبت اور پیار دنیا کی کسی غرض کی وجہ سے نہیں ہے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ الفت اور یہ پیار اور محبت دین کی بنیاد پر ہے، شریعت کی بنیاد پر ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت، آپس کا تعلق، دلوں کا قرب، یہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہونا چاہیے، اور جو محبت، جو تعلق اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح نفرت ہے، اسی طرح بغض ہے، اس کا اظہار کرنا، اس کی بھی وجہ اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، محمد الرسول اللہ کی شریعت کے واسطے ہونی چاہیے،
اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو اس سے دور رکھا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ رب العالمین کا دین ہی معیار ہے آپس کے تعاون کے لیے، آپس کی محبت کے لیے، آپس کی الفت کے لیے، آپس کے تعلق کے لیے، آپس کی رشتہ داری کے لیے، اٹھنے بیٹھنے دوستی کے لیے معیار تقوی ہونا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تقوی پر تعاون کرنا ہے، نیکی پر تعاون کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تعاون کرنا ہے۔ اور جو چیزیں اس کے منافی ہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو گناہ کا کام ہے، جو دشمنی کا کام ہے، جو نیکی سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا، اس میں تعاون نہیں کرنا، اس کے اندر آپس کا تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہونا چاہیے تو وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ، نفرت ہونی چاہیے، شدید قسم کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی شریعت کے منافی چیزیں ہیں، میں اس سے اظہار برات کرتا ہوں، میں اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ میرے ایمان کا لیول ایسا ہونا چاہیے کہ میں اس کا اظہار کر سکوں، اس سے برات کا اعلان کر سکوں، میں اپنے ایمان کو اس مقام پر لے جانے والا ہوں کہ میں اس چیز کا اظہار بابنگے دہل کر سکوں کہ ہاں یہ اللہ کی شریعت کے منافی چیزیں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے منافی چیزیں ہیں، میں اس کو پسند نہیں کرتا، تو جو کرتا ہے کر لے۔ یہ شریعت نے چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس بات کا اظہار کیا ہے، بتلایا ہے، یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ محبت اور پیار جو الفت نظر آ رہی ہے، اگر زمین پر رہنے والی ساری چیزیں بھی تم خرچ کر دو، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، تو پھر بھی تم سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے، ان کے دلوں کا قرب نہیں لا سکتے، ان کو قریب نہیں لا سکتے، ان کے تعلق کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر الفت رکھی ہے، محبت رکھی ہے، اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، اس کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، عملی ثبوت بھی اللہ رب العالمین دکھاتا ہے۔ اور اللہ کیوں نہ دکھائے، اللہ رب العالمین نے اس کو مثال بنایا ہے، مثال رہتی دنیا تک، پوری امت تک، سب مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو نمونہ اور مثال بنایا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ الفت، یہ تعلق، یہ خالصاً اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خواہش، آپ کا اظہار، آپ کی چاہت، آپ کی محبت اپنی جماعت کے ساتھ کیسا ہوا کرتی تھی؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے آخر میں اس کا اظہار کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور وہ کیوں کرنا ہو جب اللہ رب العالمین خود آپ کے اندر ان صفات کو رکھ دے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم ہیں، کس بات پر حریص ہیں؟ کس لیے؟ کیا چاہت ہے؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا ڈیمانڈ ہے جو اللہ رب العالمین نے کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی بنیاد پر۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے اسوہ جو بنایا ہے، پھر ہمارے اوپر بھی ان چیزوں کو رکھا ہے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، حریص ہیں اس بات کے کہ تم نیکی کرو، گناہ سے دور ہو جاؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ، دور کر دیے جاؤ، اور جنت میں داخلہ مل جائے، جنت کی چاہت تمہاری ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، اور پھر محمد الرسول اللہ کا یہ تعارف اللہ نے کروایا ہے، تو پھر ہمارا تعارف بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں کروایا۔ اور ہمارا تعارف کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنا، آپ سے محبت کا اظہار کرنا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا بھی اظہار سورۃ الاحزاب میں کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، النبی اولا بالمؤمنین، یہ تین الفاظ پر غور کریں، بعد کے الفاظ آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ النبی اولا بالمؤمنین، اور مومنوں میں سب سے مقدم کون ہے؟ النبی اولا، نبی پہلے ہے۔ تمہاری محبت کا محور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہونی چاہیے، اور محبت کا معیار کیا ہے؟ اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنا۔ یہ محبت ڈیمانڈ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے، ہم سے طلب کرتی ہے، مانگتی ہے کیا چیز؟ صرف نعرہ لگا دینے سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ایسی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جو جماعت دی تھی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ نے جو اپنی جماعت جس کو قرار دیا ہے، جو فلاح والی جماعت ہے، وہ جماعت کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں؟ آئیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لے کر آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کس طرح مانتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے، اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ اجلس، عبداللہ بیٹھ جا، اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنتے ہیں اور اسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اسی مقام پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ جوتے سے ایک پاؤں نکال کے اندر رکھا ہے اور دوسرا پاؤں جوتے کے اندر ہے، وہ ابھی نہیں نکالا، اسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کر، آپ کا حکم سن کر۔ یہ اتباع ہے، یہ پیروی ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ جان نچھاور کرنا، یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ ما قلت ھذا، میری مراد یہ نہیں، میں نے اس طرح نہیں کہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ مراد یہ ہے کہ جلدی سے آؤ اور بیٹھ جاؤ، بات سنو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے متعلق یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی جس کا سبب عبداللہ نہ جانتا۔ اس کو علوم القرآن میں اسباب النزول کہتے ہیں، کسی سورت کے نازل ہونے کا سبب، اس کی وجہ، جیسا کہ عبداللہ بن عمر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کی مجلس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی مجلس میں بیٹھتے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک چاہنے والا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا کہ عمر امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، یہ ایسا کم عمر آدمی، کم عمر لڑکا آپ کی مجلس میں بیٹھتا۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہے، ان کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، عبداللہ کی بات ہے، اور ان کا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 38 سال عمر کا فرق ہے، لیکن امیر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ما سبب فی نزول هذه السورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کا سبب نزول کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ رب العالمین نے یہ سورت کیوں نازل کی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی بتلاتے ہیں، دیگر صحابہ بھی بتلاتے ہیں، اور عبداللہ کیا بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے نزول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا اشارہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے فتح کی خوشخبری اس میں دی ہے، دوسری خوشخبری اس میں دی ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔
اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، استغفار کرو، انہ کان توابا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس کلام مبارک سے عبداللہ بن عباس نے یہ جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہے، رخصتی ہے، دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ اور یہ صورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ مکی صورتوں سے مشابہت رکھتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ جواب دیا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس صورت کے بارے میں یہی جانتا ہوں، اعرف ھذا کما قال عبداللہ، کہ جو علم میں رکھتا ہوں عبداللہ نے بھی وہی بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجمان القرآن کہا ہے۔ پھر مجلس میں کیوں کر شریک نہ ہوں، اہل قرآن ہیں، صاحب قرآن ہیں، مفہوم قرآن ہے، ترجمان القرآن ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اس وجہ سے شریک ہوتے ہیں، یہ سبب نزول۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات رکھنے والے اصحاب ہمارے لیے مشعل راہ، نمونہ، اسوہ حسنہ اللہ رب العالمین نے بنائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جماعت سے متعلق ہمیں یہ بتلاتے ہیں اللہ کی وحی کے بارے میں بھی اور اپنے فرامین میں بھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ محمد الرسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ پر وحی اتری ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام دے کر بھیجنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس لیے مقرر کیا ہے، اور آپ کی جماعت، آپ کے ساتھی اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے شدید ہے، ان کے لیے نرم دل نہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں عطا کی ہیں، محبت بھی اور نفرت بھی، غصے کا اظہار بھی اور نرمی بھی، لیکن اس کو استعمال کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بتلایا۔ اس کا محور کیا ہوگا، اس کا مقام، جگہ کیا ہوگی۔ اشداء علی الکفار، پہلی جگہ، پہلا مقام کافروں کے لیے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ وجوہات کیا ہیں، سبب کیا ہے، وہ اللہ کے دشمن ہیں اس لیے مسلمان کے دشمن ہیں، وہ اللہ سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے اس لیے محمد رسول اللہ کی جماعت ان سے نفرت رکھتی۔ اشداء علی الکفار، میدان سجانا پڑے تو سجانے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنا ساز و سامان نہیں دیکھتے، اپنے جسم پر لباس نہیں دیکھتے، اپنی آرائش اور آرام اور آزمائش نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کا حکم آ گیا، اس کی جو پاسداری کرتا ہے رحماء بینہم، اور پاسداری نہیں کرتا اشداء علی الکفار۔ یہ دو کیٹیگری اللہ رب العالمین نے رکھی۔ اور رحماء بینہم، اس کا عملی مظہر بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مہاجر ہیں، سعد کے بھائی بنتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کر کے آئے، مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ آئے۔ بھائی جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنائے ہیں، بھائی چارہ قائم ہوا ہے، اخوت کھڑی ہوئی ہے، بھائی کیا کہتا ہے، میرا آدھا مال ہے عبد الرحمن لے لو، دو بیویاں ہیں، جو پسند ہے بتا دو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کر لو۔ یہ پردے کے حکم سے پہلے کی بات ہے، کوئی یہ شبہ نہ پیدا کر لے، یہ ہجرت کا وقت ہے، پردے کا حکم اس کے بعد ہے۔ ساتھ یہ آفر کرتے ہیں اپنے بھائی عبد الرحمن کو، بنیاد کیا ہے، رحماء بینہم، بنیاد کیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، بھائی چارہ ہے، اخوت ہے، اسلام اور ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، بنیاد الحب للہ پر کھڑی ہے۔ عبد الرحمن کیا کہتے ہیں، بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ آپ کے مال میں بھی برکت دے، آپ کے اہل میں بھی برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتلا دے۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے 1 سال کے اندر نکاح کیا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کے کپڑوں پر زعفرانی کلر لگا ہے، مہندی کا کلر لگا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، یا عبد الرحمن
तज़व्वजता, अब्दुर्रहमान क्या तुमने शादी कर ली, निकाह कर लिया? नाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अल्लाह के रसूल कर लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलिम वलौ बिशादी, तो यहाँ पर भी हमारे लिए नमूना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कि हैं अब्दुर्रहमान मेरे साथ मेरे कहने पर हिजरत करके आए हो मदीना और मुझे निकाह का भी नहीं बताया, खुद ही शादी कर ली। हमारे यहाँ ये एतराज होता है ना, खानदान में कोई तकरीब है, मुझे नहीं बुलाया, मुझे फलां जगह नहीं बिठाया, मुझे वेलकम नहीं किया, ये हमारे मसाइल हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शरीयत बतलाई है कि अब्दुर्रहमान औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो भले एक बकरी करो, इसमें भी सबक। अपनी चादर देखकर पांव फैलाने, कर्जा नहीं उठाना, कोई मसला नहीं, सबको नहीं बुलाना, तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात इस तरह तैयार की। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मुताल्लिका फरामीन भी फरमाए हैं, बातें बतलाई हैं, हमें तालीम दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सहाबा से मुताल्लिका, आपकी अपनी जमात से मुताल्लिका ये है, ला तसुब्बु अस्हाबी, ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, सही बुखारी में भी मौजूद है और सही मुस्लिम में भी मौजूद है, फ़ज़ाइल सहाबा में मौजूद है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इसको सब कुछ सहाबा के अंदर लेकर आए, उन्होंने बाब बांधा, ला तसुब्बु अस्हाबी, और मेरे सहाबा को बुरा भला न कहना, उनसे मुताल्लिका कोई ऐसी बात न करना, ये जमात ही ऐसी है, मिसाली जमात है, ये जमात ही ऐसी है जिससे मुताल्लिका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये अल्लाह से राज़ी और रब अल्लाह जो इनका रब है वो इनसे राज़ी। इससे बड़ी डिग्री क्या हो सकती है, इससे बड़ी शहादत क्या हो सकती है कि जिनसे मुताल्लिका अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद गवाही दे दे, किसी और की गवाही की उसको जरूरत कतन नहीं, किसी और डिग्री की उसको शहादत की कतन कोई जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ये कह दिया, खुद इसकी वजाहत कर दी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी आपको हालत ईमान में देखने वाला वो साहब, इस्लाम पर ईमान पर उसकी मौत है, आपके साथ एक घड़ी भी अगर उसने गुजारी है तो उसके ईमान का लेवल वो है कि हम नहीं पहुंच सकते। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान इसमें मौजूद, ला तसुब्बु अस्हाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहद। और क्या ज़हाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसके हाथ में मेरी जान है उसकी कसम, अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो वो इनके एक घड़ी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। इतना बुलंद मकाम है आपकी जमात का, आपसे तरबियत हासिल करने वालों का, आपसे तालीम लेने वालों का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर मुद के अल्फाज भी फरमाए हैं कि अगर वो सोने का एक मुद खर्च कर दे या औ नसफ़ई ही, या आधा मुद भी खर्च कर दे तब भी वो उनके मकाम को नहीं पहुंच सकता। और मुद क्या है? ये इतना, अगर एक सहाबी एक मुद या आधा मुद खर्च कर दे और उसके मद्दे मुकाबिल हम ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च कर दे तो बराबरी नहीं हो सकती। वजह और सबब क्या है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी एक रिवायत मौजूद है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी एक कौल मौजूद है मुस्नद अहमद में हसन सनद के साथ। उसमें उन्होंने कहा है कि 40 सनतन, 40 साल तक भी अगर खर्च करते रहो तब भी उस तक नहीं पहुंच सकते। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि पूरी जिंदगी भी करते रहो तो तब भी उनके असहाब के तक नहीं पहुंच सकते। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम और मर्तबा है। इसके अंदर हर वो सहाबी शामिल है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्फ़े सहाबियत बख्शी है। और उसकी तारीफ क्या है? अज़बर कर लें, याद कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया,
حالت اسلام میں داخل ہو گیا اور اسی پر پھر اس کی موت ہوئی ہے وہ ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بھی دیکھا، ایمان نہیں لے کر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن سے متعلقہ دعا بھی کرتے رہے، ابو جہل سے متعلقہ دعا کی نا، اسلام نہیں لایا، کافر ہے۔ حالت اسلام، حالت ایمان کا ہونا ضروری ہے، ورنہ عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا۔ اللہ نے اس سے متعلق کیا کہا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله۔ اور ذات کون سی ہے، ہستی کون سی ہے؟ محبوب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ان کو یہ بات کہہ رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی اللہ نے کوئی بات ٹالی نہیں۔ مقام شفارش، اللہ رب العالمین نے مرتبہ شفارش دینا ہے، شفاعت کا مقام اور مرتبہ رسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں کیا کہا ہے؟ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرنے والا۔ کیوں؟ ایک دفعہ بھی نہیں، 70 مرتن، 70 مرتبہ بھی اگر اس کی توبہ استغفار مانگو، طلب کرو، تو اللہ رب العالمین پھر بھی اس کو بخشے گا نہیں۔ رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو ایمان کی حالت میں بتانے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المنافقون کی تلاوت بھی اسی لیے کیا کرتے تھے۔ جمعہ کے اندر، جمعہ کی نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الجمعہ اور منافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین کے احکامات ان کو پتہ چلے۔ اور یہی منافقین تھے، یہی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کی جماعت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بدر اور احد پر دھوکہ دینے والی، ہر جگہ پر نقصان دینے والی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تکلیف اٹھانے والے، لیکن اس کے باوجود توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ حالت ایمان اور حالت اسلام میں جس نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے وہ صحابی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت سے یہ بات کی ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہیں کہنا، گالی نہیں دینی۔ اس لیے اگر میں یہ بات کہوں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، لیکن اسلام، دین، اس کا معیار، اس کے ستون، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اگر اس جماعت کو متنازع کر دیا جائے، ان میں سے کسی شخصیت کو متنازع کر دیا جائے، تو اسلام اور دین، اس کے ستون قائم نہیں رہ سکتے، شریعت ساری کی ساری متنازع ہو جائے گی۔ یہ ایسا حساس مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کا جہاں بتلایا ہے، وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کا بھی کہا، یہ پیغام دیا ہے، وضاحت کی ہے۔ کثیر تعداد میں احادیث موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مروی، حسن و حسین سے متعلق ہے، اور اسی طرح آپ کی ازواج سے بھی متعلق ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین، یہ میں آیت مکمل کرتا ہوں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں ام المؤمنین اہل بیت نہیں ہے، اس سب سے پہلے اہل بیت کی ابتدا ہی ازواج سے اللہ نے کی ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ہمارے کہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ وازواجہ امہاتہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور مومنوں کی مائیں جب ہو جائیں تو پھر نکاح بھی ان سے جائز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات رکھی۔ اور اہل بیت سے متعلق، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العالمین نے اہل بیت کہا، اور اس میں بھی سب سے پہلے مراد ازواج، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کا ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قبیلے سے متعلق بھی یہ بات کہی ہے، غالباً گزشتہ جمعہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، رسول اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل سے متعلق بھی وضاحت کی ہے، ہمیں آگاہ ہو جانا چاہیے، ہر ایرا گہرا نتھو گہرا آل نہیں بن سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 لوگوں سے متعلق بات کی ہے،
جو اہل بیت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر سے ہے، یاد کر لیجئے، ازبر کر لیجئے، آل جعفر، آل حارث، آل علی، آل عقیل، آل عباس، یہ 5 اہل بیت ہیں، اور ان 5 سے قبل ازواج ہیں۔ اس بات کو یاد رکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 سے متعلقہ کہا ہے، ویسے تو سلمان فارسی کو بھی کہا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر دہراتا ہوں، ازبر کر لیں، آل جعفر، آل حارث، آل علی، آل عقیل، آل عباس، یہ 5 اہل بیت ہیں، کوئی زبردستی ان میں گھسنا چاہے گھس نہیں سکتا، کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نشئی اس میں نہیں گھس سکتا۔ اور جو آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اہل بیت میں سے ہے، وہ دین اور شریعت کو معیار رکھتا ہے، وہ نشے میں گل گبارے نہیں کرتا، وہ کسی صحابی سے متعلقہ نازیبا الفاظ نہیں ادا کرتا، اور یہ تعلیم اللہ نے حتمی کر دی ہے، اس کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا، کوئی تغیر اور تبدل بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔